السلام علیکم۔ آج کا میرا دوسرا ٹاپک ہے سورہ انفال کا چیپٹر 2۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر 1 کا بتایا تھا، اور اب میں آپ کو چیپٹر 2 سورہ انفال کا ان کے سوالات کے جوابات بتاؤں گا امپورٹنٹ۔ تو شروع کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر ہے؟ سورہ انفال کی آیت 11-12 میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے درج ذیل انعامات کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور ان پر اطمینان و سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس میں نہا کر وہ پاک ہو گئے اور شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو گیا۔ انہوں نے پانی پی کر اپنی پیاس بھی بجھا لی اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا، اور یتیلی زمین میں بارش کی وجہ سے نقل و حرکت بھی آسان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور میدان جنگ میں ان کے قدم جما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں سے مدد کی، جنہوں نے جنگ میں عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کی تحقیق کیا۔ اور سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ سورہ انفال کی آیت 15-16 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو مندرجہ ذیل ہدایت دی ہیں۔ مسلمان جب کافروں کے ساتھ جنگ میں صف آرا ہوں تو مسلمان کو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کریں، سوائے دوسروں کے۔ ایک یہ کہ لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کے دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتے ہوئے ایک طرف پھر جائے اور پھر ایک دم پینتر بدل جائے، دشمن پر اچانک حملہ کر دے، پینترا بدل کر دشمن پر اچانک حملہ کر دے، یا پھر کوئی مجاہد لڑتے ہوئے تنہا رہ جائے تو وہ میدان جنگ سے اپنی جماعت کی طرف لوٹ جائے اور اس کی مدد سے وہ دوبارہ دشمن سے لڑے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کر جہاد کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ اگر مسلمان دشمن سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو اسے حیات جاودانی عطا ہوتی ہے اور اس سے رزق بھی ملتا رہتا ہے، اور جہاد سے بھاگ جائے تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ انفال آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہوں، تم ان کی گردنوں کو مار دو، پور کو مارو۔ بنان سے مراد ہاتھوں اور پیروں کی پور ہیں، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ معذور ہو جائیں اور نہ تلوار چلا سکے اور نہ ہی بھاگ سکے۔ سورہ انفال آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سزا کی وجہ بھی بتا دی۔ کافروں کی یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی سزا کے علاوہ کفار کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال نمبر 4، کفار کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت میں کیا تنبیہ کی گئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت 19 میں کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا۔ ابو جہل اور وسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور طاعت رحم ہے، کل کو تو اسے ہلاک کر دے۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی کثیر ہے کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اگر کفار پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے تو وہ دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یہ 4 سوال ہیں، ان کی تیاری کریں انشاءاللہ۔ میں نے جواب بھی بتایا اور سوال بھی پڑھے، انشاءاللہ اس کی تیاری کریں۔ یہ بھی سوال جو ہے پیپرز میں دوبارہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ان میں سے بھی کوئی ایک سوال انشاءاللہ آ جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔